روشنی ڈالنے کا حکم ہوا ہے ہمارے صدر جناب الیاس کرمانی صاحب کی جانب سے۔ مہاراشٹر مسلم عوامی کمیٹی یہ ایک غیر سیاسی تنظیم ہے جو ہر بار مسلمانوں کے حق کے لیے آواز بلند کرتی ہے۔ ملی مسائل چاہے وہ شہری سطح پر ہو، ریاستی سطح پر، ملکی سطح پر یا بین الاقوامی سطح پر، ہر بار اس کمیٹی نے انصاف کے لیے آواز بلند کی ہے۔ 6 جنوری 2017 کو مسلمانوں کے ریزرویشن کے لیے شہر اورنگ آباد میں ایک عظیم و شان دھرنا رکھا گیا تھا۔ کم و بیش پولیس ریکارڈ کے حساب سے اس دھرنے میں 5 لاکھ سے زائد مسلمان شریک ہوئے تھے۔ 28 جولائی 2017 ملک میں ہو رہی موب لنچنگ کے خلاف مہاراشٹر مسلم عوامی کمیٹی نے 28 جولائی 2017 کو دلی گیٹ پر ایک دھرنا دیا تھا۔ لاکھوں لوگ اس دھرنے میں بھی شامل ہوئے تھے۔ مسلمانوں پر ہو رہے مظالم کی جانب حکومت ہند تک آواز پہنچانے میں مہاراشٹر مسلم عوامی کمیٹی ہر بار کامیاب رہی۔ ڈیولپمنٹ کے نام پر شہر کے مقدس مقامات کو منصوبہ بند طریقے سے معمار کرنے کی سازش کے خلاف مہاراشٹر مسلم عوامی کمیٹی نے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا اور ہمیں اس میں بھی کامیابی حاصل ہوئی، الحمدللہ۔ یہ بات ہے 9 اگست 2017 کی۔ 15 ستمبر 2017 کو مہاراشٹر مسلم عوامی کمیٹی کو بھارت سرکار کے گرہ سچیو منی رام نے لکھے گئے ایک پتر میں کہا ہے کہ سرکار قاعدہ اور سوویوستھا میں بادھا ڈالنے والے گو رکشکوں پر سخت کارروائی کی آدیش دیتی ہے۔ اسی پتر کے ساتھ راجیہ کے گرہ منترالیوں اور راجیہ سرکاروں کو ان کے پتر کے ساتھ بھیجے گئے آدیش کا پری پتر بھی جڑا ہوا تھا۔ 28 نومبر 2017 مہاراشٹر اسٹیٹ اردو ساہتیہ اکیڈمی گورنمنٹ آف مہاراشٹر کی جانب سے شہر اورنگ آباد سے جن لوگوں کو ایوارڈ ملے تھے ان تمام ایوارڈ یافتگان کے اعزاز میں مہاراشٹر مسلم عوامی کمیٹی کی جانب سے ایک عظیم و شان پروگرام رکھا گیا تھا۔ سیریا کے مسلمانوں پر ہو رہے ظلم کے خلاف مہاراشٹر مسلم عوامی کمیٹی نے 16 مارچ 2018 کو اورنگ آباد کے ڈویژنل کمشنر کے سامنے، ڈویژنل کمشنر آفس کے سامنے ایک بہت بڑا دھرنا دیا تھا۔ اس دھرنے میں بھی لاکھوں کی تعداد میں ملی درد رکھنے والے لوگوں نے شرکت کی تھی۔ 27 اپریل 2018 کو ملک کی بیٹی آصفہ کا بے رحمی سے قتل کیا گیا تھا، اس کے خلاف مہاراشٹر مسلم عوامی کمیٹی کی جانب سے ڈویژنل کمشنر آفس کے سامنے دھرنا دیا گیا تھا۔ گو رکشا کے نام پر ملک میں مختلف مقامات پر ہو رہے قتل، موب لنچنگ کے خلاف ہر بار مہاراشٹر مسلم عوامی کمیٹی نے اپنی آواز بلند کی اور حکومت کو نیند سے جگانے کی کوشش کی، اور اسی طرح ہیومن رائٹس کمیشن کے بھی دروازوں پر کھٹکھٹایا گیا۔ مسلمانوں کو ایجوکیشن اور نوکریوں میں 5% ریزرویشن کی مانگ کو لے کر 4 اگست 2018 کو کلکٹر آفس کے سامنے ایک بہت بڑا دھرنا دیا گیا۔ 18 دسمبر 2020 کو ورلڈ عربک ڈے کے موقع پر ایک عظیم و شان پروگرام منعقد کیا گیا تھا، جس میں عربی زبان کو پروموٹ کرنے اور قرآن کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے لاہ عمل تیار کیا گیا۔ جمعیت العرب کا ایک عظیم و شان اجلاس مہاراشٹر مسلم عوامی کمیٹی کی جانب سے لیا گیا۔ 10ویں اور 12ویں میں پاس ہونے والے طلبہ و طالبات کی ہمت افزائی اور ان طلبہ اور ان کے سرپرستوں کی رہنمائی کے لیے مختلف کیریئر گائیڈنس کیمپس مہاراشٹر مسلم عوامی کمیٹی کی جانب سے لیے گئے ہیں۔ حال ہی میں مولانا کلیم صدیقی صاحب کی گرفتاری کے خلاف مہاراشٹر مسلم عوامی کمیٹی ہی نے مراٹھواڑہ بند کا اعلان کیا تھا اور الحمدللہ وہ بند کامیاب ثابت ہوا۔ یہ ایک غیر سیاسی تنظیم ہے جو کہ ایوانوں میں بیٹھے لوگوں پر ایک پریشر گروپ کی طرح کام کرتی ہے۔ مجھے یہاں الیاس کرمانی صاحب کی جانب سے بولنے کا موقع دیا گیا۔ میں تمام کمیٹی کے ممبران کا اور الیاس کرمانی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ شکریہ۔ ضرورت ہے، آپ بہت سے حضرات جانتے ہیں، بتانے کی کوئی چندہ ضرورت نہیں۔ ایک ہوتا ہے اورینٹلزم۔ حضرات، ہمارے درمیان
اورنگ آباد کے رکن پارلیمنٹ جناب سید امتیاز جلیل صاحب تشریف لائے ہیں. میں عالی جناب ناصر نہدی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ ان کا استقبال فرمائیں. شال پیش فرمائیں گے. اسی طرح اب حسین ہادی صاحب خدیر مولانا صاحب کی خدمت میں بھی شال اور ہار دے کر ان کا استقبال فرما رہے ہیں. اس موقع پر بھی اگر آپ کو تالی بجانا بھولنے کا پڑے تو مجھے بہت اور حسین ہادی صاحب ہشام عثمانی صاحب کا ہشام عثمانی صاحب کی خدمت میں حسین ہادی صاحب اور شال پیش فرما رہے ہیں. اور یہ استقبال کسی شخصیت کی بجائے آپ یہ سمجھیے کہ اتحاد کا استقبال ہے. اتحاد کا استقبال ہے. ایک عظیم الشان اتحاد کا جو غیر سیاسی پلیٹ فارم پر ہوتا ہے. دوستوں ہمارے شہر میں جہاں اور سارے اور اپنا ایوارڈ قبول فرمائیں. ان کے صاحبزادے سے بھی درخواست ہے کہ وہ تشریف لائیں اور ذاکر صاحب کی خدمت میں مہاراشٹر مسلم عوامی کمیٹی کی جانب سے یہ ایوارڈ پیش کرنا ہے. لوک رتنا چینل کے جاوید صاحب. جناب رضا خان صاحب سے درخواست ہے ڈپٹی ڈائریکٹر آف ٹاؤن پلاننگ. جی جی تشریف آئیے. عبدالحادی صاحب ANI کے نمائندے یہاں موجود اگر ہیں تو ان سے درخواست ہے کہ وہ یہاں تشریف لائیں. ہادی صاحب جی جی چلیے میں اگلا نام پکار رہا ہوں. کیا جا رہا ہے یہ شخص ہر نیوز کو آپ کی پورے ہندوستان تک پہنچ رہا ہے. اور میری درخواست ہے کہ امتیاز جلیل صاحب ان کی خدمت میں اپنے ہاتھوں سے ایوارڈ پیش فرمائیں. امتیاز جلیل سے بہتر اور کوئی نام ان کے استقبال کے لیے نہیں ہو سکتا. ایک صحافی کا استقبال ایک صحافی کرے تو صحافی کو زیادہ خوشی ہوتی ہے. نہیں خوش کر رہا ہوں بات جوڑے میں. اب اظہر الدین صاحب کے بعد نام ہے لوک مت سماج. میں چاہوں گا جناب عبداللہ مارکونی صاحب سے درخواست ہے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں. عبداللہ مارکونی صاحب کے ذریعے ارشاد صاحب کی خدمت میں جو بھاسکر کے سب لیڈر ہیں ان کی خدمات کے طرف کرتے ہوئے یہ ایوارڈ پیش کیا جا رہا ہے. اب باری ہے سید فیروز صاحب کی کہ DK مراٹھی جیسے اخبار میں مسلمانوں کی خبریں کیسے شائع ہو رہی ہیں. میں جناب مولانا صدر الحسن صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ فیروز صاحب کی خدمت میں اپنے دست مبارک سے یہ ایوارڈ پیش فرمائے اور ان کے لیے دعائیں بھی فرمائے کہ اللہ انہیں استقامت دے اور وہاں جواب عطا فرمائے. انہیں یحییٰ خان صاحب اگر یحییٰ صاحب سے ایوارڈ پیش کرنے کی وجہ میں بتاؤں کہ جو یحییٰ خان کی دادی تھی بشر نواز صاحب کی والدہ وہ جماعت اسلامی کے خواتین کی اجتماع کیا کرتی تھی اور یحییٰ خان کے پھوپھا محمود احمد خان صاحب اورنگ آباد کے پہلے میری جماعت اسلامی تھے. اس لحاظ سے جماعت اسلامی کے ذمہ دار کے ہاتھوں یحییٰ خان کے صاحبزادے کی خدمت میں ان کے لیے یہ ایوارڈ پیش کیا جا رہا ہے. ناشر مانی صاحب اپنے ہاتھوں سے جاوید پٹیل صاحب کی خدمت میں ایوارڈ پیش کروا رہے ہیں.
اب الطاف قدیم مولانا صاحب کے ذریعے ان کی خدمت میں ایوارڈ پیش کیا جا رہا ہے. سامعین گرامی، ایک خوشخبری یہ ابھی ناصر نادی صاحب نے مجھ تک پہنچائی کہ واسع پٹی صاحب کا ایوارڈ قبول کرنے کے لیے ان کے صاحبزادے تشریف لائے ہیں جن کمیٹی کی جانب سے پیش کرنا ہے. حضرات، ایس جی ایم چینل کے ذمہ دار ہیں، ریاض کے ذریعے ایوارڈ پیش کیا جا رہا ہے. اب میں خواجہ شرف الدین صاحب کا نام پکار رہا ہوں. خواجہ شرف الدین صاحب بھی کئی سماجی کاموں میں، ملی معاملوں میں پیش رہتے ہیں. خاص طور سے شاہ سبقہ میاں کی درگاہ کے پاس عیدگاہ کی تعمیر اور وہاں نماز عیدین کا آغاز ایوارڈ پیش کر رہے ہیں. منظور خان صاحب تشریف لائیں اور نایاب انصاری صاحب کے لیے سہیل ذکر صاحب کی خدمت میں ایوارڈ پیش فرمائیں. دوستوں، میرے نام فہرست کے اگلا نام ہے قاضی محی الدین صاحب کا. قاضی محی الدین تسنیم صاحب جو ایم سی این کے نیوز ریڈر بھی ہیں اور نیوز کے ذمہ دار بھی. قاضی تسنیم صاحب یہاں موجود ہیں. ان کے نمائندے کون؟ الیاس کرمانی صاحب سے بھی درخواست ہے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں. سہیل ذکی الدین صاحب، ناصر نقوی صاحب، سب سے درخواست ہے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لے آئیں. فاروقی صاحب کے ذریعے کیا جائے گا. میں اب جناب رفعت یار خان صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنے ایوارڈ کے لیے تیار ہو جائیں. رفعت یار خان صاحب نے خاص طور سے جو اورنگ آباد شہر سے ہجرت کر کے مزدور اپنے اپنے مقامات پر جا رہے تھے، ان لوگوں کے کھانے پینے کا، ان کے رہنے کا حال نہیں تھا. رفعت صاحب کی خدمت میں ڈاکٹر ارتقاء افضل صاحب کے ذریعے یہ ایوارڈ پیش کیا جا رہا ہے. واسع پٹنی صاحب ہال میں اس گروپ کی جس گروپ نے اپنی جان پر کھیل کر شہر میں کرونا کے مریضوں کی عیادت کی، انہیں دواخانوں تک پہنچایا
اور جن لوگوں کا انتقال ہو گیا مدثر انصاری صاحب سے درخواست ہے کہ وہ بھی اسٹیج پر تشریف لے آئیں. الیاس بھائی ادھر دیکھو. مدثر انصاری صاحب بھی تشریف لا رہے ہیں. خدر مولانا صاحب. الیاس بھائی ادھر دیکھو. الیاس بھائی تھوڑا سا. اچھا آیا جلدی لگے سب. جنہوں نے بہت بے فکری سے اپنے ہاتھوں پر اپنے سر رکھ کر اپنی جانوں کو اپنے ہاتھوں پر رکھ کر کام کیا ہے. یہ تو ہو گیا ماجرا ان نوجوانوں کا جنہوں نے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر کام کیا ہے. اب میں اس ڈاکٹر کا نام لینے جا رہا ہوں جنہوں نے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر مریضوں کا علاج کیا ہے. ڈاکٹر شعیب ہاشمی صاحب. زلیل صاحب کے ہاتھوں ڈاکٹر شعیب ہاشمی صاحب کی خدمت میں ایوارڈ پیش کیا جا رہا ہے. اسی طرح سے ایک اور ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر ذبیح پٹیل صاحب. ڈاکٹر ذبیح پٹیل صاحب سے درخواست ہے کہ وہ تشریف لائیں اور ڈاکٹر ارتکاز افضل صاحب کے ہاتھوں اپنا ایوارڈ قبول کروائیں. ڈاکٹر ان کے لیے دو کار لیتے ہیں. ڈاکٹر ذبیح صاحب کے بعد میں جو نام پکار رہا ہوں وہ بھی ملنی. ان کا استقبال خدر مولانا صاحب فرمائیں گے. ان کی خدمت میں خدر مولانا کے ہاتھوں ایوارڈ پیش کیا جا رہا ہے. دوستوں اب آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ دونوں میاں بیوی کی خدمت میں ان کی بہترین خدمات پر ایوارڈ پیش فرمائیں. رمضانی صاحب بھی جو خدمات انجام دیتے ہیں وہ کسی سے پوشیدہ نہیں. آپ ہٹ جاؤ. ہٹ جاؤ. تالیاں بجانے کا مجھے بولنا پڑے گا تو میں بار بار بولتا رہوں گا. اب نام ہے ایک ایسی شخصیت کا سلیم ایس ایس موبائل والے سلیم صاحب جو ہمیشہ مہاراشٹر مسلم عوامی کمیٹی کی ہر ایکٹیویٹی میں بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں. کافی ملی نظام بھائی نظام کا موقع ملا. اب باری ہے ایک ایسے شخص. دوستوں ہمارے بچپن میں بچوں کی تنظیم ہوا کرتی تھی نوری محفل جس میں ہر اتوار کو ہم لوگ اجتماع کیا کرتے تھے بچوں کا. بچے اس میں تقریریں وغیرہ کیا کرتے تھے. یہ سلیم صدیقی صاحب میرے اسی نوری محفل کے ساتھی ہیں. اور اب میں نام لینے چاہتا ہوں کہ وہ اپنے ہاتھ لگا کر ان کی خدمت میں ایوارڈ پیش کریں. بہت بہت شکریہ. آپ کی تعلیموں کا ذرا گونج بڑھ جائے تو اچھا رہے. بھیجا اس کا اثر یہ ہوا کہ انہوں نے یہ لیٹر جواب ہم کو لیٹر یہ بھیجے کہ اب اس کے بعد ہم 302 کا کیس داخل کریں گے اور فاسٹ ٹریک میں کورٹ میں چلائیں گے. یہ لیٹر کمیٹی کے نام پہ آیا اور ہر اسٹیٹ کے جو اسٹیٹ کے ڈی آئی جی ہے چیف سیکرٹری ہے ان کو وہ لیٹر کی کاپی بھی ہم کو دی. تو کچھ کرے تو کچھ ہوتا. اور ہم جو مسلمان پیدا ہوئے فکروں کے واسطے پیدا ہوئے اچھائی کی دعوت دینا برائی سے روکنا. ہم کھانا پکانا پراپرٹی بنانا کوئی پوسٹ حاصل کرنا اس کے لیے پیدا نہیں ہوئے. کتنے بھی پوسٹ حاصل کر لو کتنا بھی کما لو کتنے بھی بڑے بن جاؤ مگر ایک دن چھوڑ کے جانا ہے. اب دیکھو کرونا میں ہم کتنے لوگ چلے گئے چھوڑ کے ہمارے ساتھی. مگر جو کریں گے جو ہمارے قوم کے لیے جو ہمارے بھائیوں کے لیے جو ہماری بہنوں کے لیے
जो काम है जो छोड़ के देंगे क़यामत तक उसका तुमको अजर मिलने वाला है। और रही बात, हम कोई ना कोई एक जगह हमको आना है। जब मुसलमान के मसाइल आएंगे, हम कौन सी भी पार्टी में रहने दो, हमको एक जगह आना है। अगर ये नहीं आएंगे तो त्रिपुरा में क्या हाल होगा देख लो। उसकी लिस्ट तो बहुत लंबी है, 70 साल से लिस्ट बनते हुए आ रही, और ये चलते रहेगा। हमारे भले सियासी स्टेज अलग रहेंगे, मगर जहां पे हमारे मसाइल रहेंगे, जहां में मुसलमानों के मसाइल रहेंगे, हम बस मेरा मैसेज ये है कि हम एक जगह आना चाहिए। मैं एक घर में ये देखा, एक भाई अहले हदीस में है, एक भाई बरेलवी में है, एक भाई जमात में है, और जब उनके घर को तोड़ने की रोड वाइंडिंग में नोटिस मिली तो पूरे भाई मिलकर कोर्ट में खड़े हुए। इस तरीके से हम कहीं भी रहो, जहां हमारे मसाइल है वहां पे सियासत नहीं करना, यही हमारा बस मैसेज रहता कमेटी की तरफ से हमेशा। और अल्लाह ने हमको हर वक्त कामयाबी दिया। जब मराठवाड़ा बंद का जब हमने ऐलान करने का सोचा, सारे पार्टी के लोग हमको सपोर्ट करे, अल्हम्दुलिल्लाह सबने सपोर्ट करे। बोले यार कैसा होगा, अरे मैं बोला तुम नियत करो, फरिश्ते बंद कराएंगे, और बंद करा के अल्लाह ने बता दिया। जब पहला मोर्चा निकला, जब भी ये हाल हुआ, तो अब रही बात कि फिर आप ये प्रोग्राम क्यों कर रहे हैं, 2-3 लोगों ने मेरे से सवाल करे, तो मेरा यही है कि इकबाल की शायरी से हमको ये सीखने मिलता कि किस तरीके से हमको लड़ना है, किस तरीके से जिंदगी गुजारना है, किस तरीके से हमारे दीन पे रहना है, किस तरीके से हमको दुनियाई काम करना है। जब आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। बस यही हमारा मकसद है। आप बस बाकी का मैं ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह कफा व सलामुन अला इबादिही अल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्न हाज़ल कुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वम। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिल बरादिल किराम व अला साइरिल अंबिया'i वल मुरसलीन वल मलाइकतिल मुक़र्रबीन व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन। ये राज किसी को नहीं मालूम कि मोमिन, ये राज किसी को नहीं मालूम कि मोमिन कारी नजर आता है, हकीकत में है कुरान है। कारी नजर आता है, हकीकत में है कुरान। अगर अमली नमूना एक मॉडल देखना है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी है। इसीलिए फरमाया कि लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी एक उसवा हसना है। अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क में डूबकर इश्क रसूल का वो नमूना पेश किया। रहती दुनिया तक के शायरों के लिए एक आइडियल और नमूना वो बनकर इस दुनिया से रुखसत हुए हैं कि शायर हो तो ऐसा हो जो दुनिया के हालात को देखकर कुरान से मुताबिकत के एतबार से एक पैगाम दे, एक मैसेज दे। रहती दुनिया तक के अल्लामा इक़बाल को कोई फरामोश नहीं कर सकता। मैं मुबारकबादी पेश करता हूं महाराष्ट्र मुस्लिम आवामी कमेटी को, जिन्होंने बहुत एक एहतमाम के साथ इस जलसे को जो है मुनाकिद किया। और खास बात इसमें यह देखने को मिलती है, अभी परसों जो है इलियास भाई, हम एक नशिस्त में थे, इजलास में थे, जहां इलियास किरमानी साहब वगैरह हम लोग बैठे, तो एक मजहबी एतबार से मुख्तलिफ तबकों और मुख्तलिफ मकातिब फिक्र के लोगों को वहां जमा किया गया था। लेकिन आज मैं ये देख रहा हूं कि इलियास किरमानी साहब ने और उनके रुफका ने आज मजहबी भी और सियासी भी, समाजी भी, इक्तिसादी भी काम करने वाले तमाम को यकजा जमा करके एक नमूना पेश किया है कि ईमान की बुनियाद पर, इस्लाम की बुनियाद पर अल्लामा इक़बाल की याद में वो सब शहर के अवामी नुमाइंदे को, क्रीम को इस शहर के जमा कर सकते हैं। माशाअल्लाह, मैं एक मर्तबा फिर उन्हें मुबारकबादी देता हूं। और यकीनन अभी मेरे पेशवा मुकर्रिर मौलाना सदरुल हसन मदनी ने
تفصیل سے علامہ اقبال پر کہہ دیا ہے. وقت کی نزاکت ہے، میں صرف 5 یا 7 منٹ میں اپنی بات کو لپیٹ رہا ہوں. ڈاکٹر ارتقاء افضل صاحب نے اپنے خیالات کا اظہار کیا. اسٹیج پر بیٹھے ہوئے احمد اقبال صاحب، رضا خان صاحب، ابو بکر رہبر صاحب، الیاس کرمانی صاحب، ناصر نہری چاؤش صاحب، ڈاکٹر سہیل ذکی الدین صاحب، خواجہ شرف الدین صاحب، سمیع سوداگر صاحب، اور ہمارے مولانا اجلال صاحب، واجد قادری صاحب، اور قدیر مولانا صاحب، اور اسی طریقے سے حشیم عثمانی صاحب. اس طریقے سے یہاں کے جو شہر کے یقیناً جو ہے درد مند ہے، فکر مند ہے، سیاسی سماجی قائدین ہے، وہ میرے پیش رو بہت زیادہ بیٹھے ہوئے ہیں. میں ان سب کا نام نہیں لے سکتا، لیکن میں یقیناً جو ہے اس وقت کے اعتبار سے میں علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کی جو فکر تھی اس کو 2-4 الفاظ میں بیان کر رہا ہوں کہ علامہ اقبال کی فکر اساسی قرآن مجید ہے. ان کی فکر محور قرآن ہے، ان کی سوچ کا مبدا قرآن ہے. علامہ اقبال داعی قرآن ہے. اقبال کا خیال ہے کہ مسلمان کی ترقی، عروج و زوال سب کا سب قرآن سے جڑا ہوا ہے. جس شخص نے اپنی شاعری کو قرآن کا محور بنایا، اس کا انقلابی کتاب سے لگاؤ بچپن سے تھا. اقبال کی قرآنی جذبات سے وابستگی کا واقعہ کئی مورخین نے لکھا ہے، کئی محققین نے لکھا ہے. ایک مرتبہ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے. آپ کے ذہن میں ہونا، ہمارے گھروں میں قرآن کی تلاوت جب نہیں ہوتی ہے بہت افسوس ہوتا ہے. اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کی سرزمین سے میرا اور آپ کا تعلق ہے. اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کی بھی ایک بات یاد آ گئی کہ وہ دربار میں جا رہے تھے، ایک فکر کے اعتبار سے پریشان تھے. چند قدم چلے ہوں گے کہ قرآن پاک کی آواز ان کے کانوں میں آئی، رک گئے. کتابوں میں لکھا ہے تھوڑی دیر کھڑے کھڑے آنکھ سے آنسو روا ہو گئے. خدام آ کر اشارہ کر رہے ہیں، جیسے ابھی مجھے تھوڑی دیر میں جو ہے تقریر ختم کرنے کا اشارہ مل جائے گا، میں ختم کر رہا ہوں. خدام آ کر کہہ رہے ہیں کہ دربار میں آپ جا رہے تھے، لیکن اس اشارے کو نہیں سن رہے ہیں، قرآن سن رہے ہیں. وہ قرآن کی تلاوت کون کر رہی تھی؟ ان کی بیٹی قاریہ زیب النساء قرآن کی تلاوت کر رہی تھی. جب آہٹ محسوس ہوا تو اس وقت میں بچی نے قرآن کی تلاوت ختم کر کے قرآن کو بند کیا اور دیکھا تو ابا حضور کھڑے ہوئے ہیں، کھڑی ہو گئی. اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے اس وقت تاریخی جملہ کہا تھا، بیٹی میں جس پریشانی اور الجھن میں تھا، تو نے جو قرآن کی آیتیں تلاوت کی اس سے میرا مسئلے کا حل ہو گیا. کاش کہ تو اور 1-2 آیتیں پڑھ لیتی. آپ اندازہ لگائیے کہ قرآن ایسے ہی نہیں پڑھتے تھے بلکہ سمجھتے بھی تھے، اس کا مفہوم جانتے تھے، اس کے معنی سمجھتے تھے، اس لیے رو رہے تھے. آج لیکن میں ایک بات بتا دوں کہ قرآن میں اتنی پاور اور اتنی تاثیر ہے، آپ کو اور مجھے تراویح میں کچھ سمجھ میں نہیں آتا، لیکن امام حرم جس وقت روتے ہیں ہر ایمان والے کے آنکھ سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. یہ ہے قرآن کی تاثیر اور اس کا پاور. اور اس قرآن کو اگر آئیڈیل اور نمونہ بنا کر ہم نکلیں گے تو دنیا میں کوئی طاقت نہیں ہے کہ وہ ہمیں ذلیل کر سکے. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے یہ ذلت اور رسوائی آئی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جو ہے قرآن پاک پڑھ رہے تھے. اچانک جو ہے وہاں کھڑے ہوئے ان کے والد محترم موجود. بیٹے کو کہا کیا پڑھ رہے تھے؟ تعجب کرنے لگے. ابا کو تو معلوم ہے روزانہ میرا معمول ہے، میں تلاوت کرتا ہوں فجر کی نماز کے بعد. پھر بھی والد ہیں، انہوں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں قرآن پڑھ رہا تھا. تو والد نے انہیں چوکانے کے لیے تنبیہ کے طور پر ایک جملہ فرمایا، بیٹے کیا تم قرآن پاک سمجھ بھی رہے تھے؟ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک چوٹ بیٹھ گئی میرے سینے کے اوپر. اس وقت تک کہ صرف قرآن کی تلاوت کرتا تھا. جس دن میرے والد نے یہ کہا
पूछा कि बेटे इसे समझते भी हो? उस दिन से मैंने कुरान का तर्जुमा, मतालिब, मानी, मफहूम और तशरी और तफसीर के अंदर मशगूल हो गया और फिर वही चीजें मेरे ख्यालात में अशार बनकर निकलने लगी। इसलिए मेरा अजीज दोस्तों, अल्लामा इकबाल की याद में हम बैठे हैं। वो कुरान को अपना आइडियल और नमूना समझते थे। मुझे आपको अल्लाह ताला इसके ऊपर गौर फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए। इस कामयाबी पर फिर एक मर्तबा मुबारकबादी पेश करता हूं और हमारे शहर के हर दिल अजीज आए, हमारे सबके प्यारे सैयद इम्तियाज जलील साहब की तशरीफ फरमा है। अब ये महफिल जो है इसके बाद की दूसरी जो होने वाली है उसके सिलसिले में आप मुंतजिर हैं, इसलिए मैं अपनी बात को यही तकरीर को खत्म कर रहा हूँ। शहर में हमारे इस प्रोग्राम में और भी लोग हैं जो इकबाल पर गहरी नजर रखते हैं। मेरी मुराद है मौलाना सदरुल हसन, डॉक्टर मौलाना सदरुल हसन साहब से कि वो तशरीफ लाएं और इकबाल के मुतालिक अपने ज़र्री ख्यालात का और अपने वसी तर इल्म का इजहार फरमाएं। मौलाना डॉक्टर सदरुल हसन नदवी मदनी साहब। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन अब्दिल्लाहिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन। शाह नसीब तशरीफ फरमा, उलमा, उदबा और असातिज़ा किराम, हमारे सामने तशरीफ फरमा हमारी माएँ और बहनें और हज़रात, अभी आपने अजीम उस्ताद और मुसन्निफ और अदीब डॉक्टर इत्तेकाद अफजल साहब से कलाम पैगाम का खुलासा सुना है। अल्लामा इकबाल की शख्सियत को अगर हम जानना चाहें तो हम फिक्र और फन के इम्तिजाज पर गौर करें। फिक्र इंसानी एहसासात, इंसानी अफकार, इंसान के दिलों में बसी हुई आरज़ुएं होती हैं और उन आरज़ुओं को, उन एहसासात को, उन अफकार को जब अल्फाज का जामा पहनाया जाता है तो उसको फन कहा जाता है। फिक्र और फन में अगर हसीन इम्तिजाज हो तो अदब आलमी अदब में शाहकार की हैसियत रखता है। अल्लामा इकबाल का एक शेर याद आया। अल्लामा इकबाल अपनी इस फिक्र को कि बारिश हो रही है, कोहिस्तानी सिलसिला है, वो बारिश यकजा होकर नहर की सूरत अख्तियार करती है और वो नहर कोहसार से गुजरते हुए अपनी मुतनन्निम आवाज़ के साथ लोगों तक पहुंच रही है और उस दरमियान बारिश का सिलसिला जारी है और बारिश के कतरे उन पौधों से जो बारिश की वजह से तरोताज़ा हैं उनसे एक किस्म का इश्क कर रहे हैं। ये अल्लामा इकबाल की फिक्र है। उस फिक्र को अल्लामा इकबाल ने जो शेरी जामा पहनाया तो आप देखें कि फिक्र में और फन में मुताबिकत है या नहीं। फरमाते हैं कि जुए सुरूद आखरी आती है कोसार से, जुए सुरूद आफरी आती है कोसार से,
پی کے شراب لال منہ میں کدئے بہار سے، پھرتی ہے وادیوں میں کیا دختر خوش خرام ابر، کرتی ہے عشق بازیاں سبز مرغزار سے۔ تو فکر اور فن میں جو مطابقت ہوتی ہے وہ کسی شاعر کو بام عروج تک پہنچاتی ہے۔ علامہ اقبال کے ہاں فکر میں اور فن میں ہم آہنگی، بارہا علامہ اقبال کے کلام کو مطالعے کے دوران آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ علامہ اقبال نے اپنی فکر کو ایسا شعری قالب دیا ہے کہ انسان کی فکر متحیر رہ جاتی ہے، انگشت بدندہ ہو جاتا ہے۔ ایک شعر یاد آیا، علامہ اقبال یہ کہتے ہیں، تمہارے پیامی نے سب راز کھولا، خطا اس میں بندے کی سرکار کیا تھی، بھری بزم میں اپنے عاشق کو تاکا، تیری آنکھ مستی ہوشیار کیا تھی، نہاتے ہمیں اس میں تکرار کیا تھی، مگر وعدہ کرتے ہوئے آر کیا تھی۔ آپ جذبات کا اظہار اور جذبات کی ترجمانی کا منظر دیکھیں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ فکر اور فن ان دونوں کا حسین امتزاج علامہ اقبال کے ہم پاتے ہیں۔ لیکن دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ علامہ اقبال کی فکر کیا ہے، علامہ اقبال کی فکر کی اساس کیا ہے، علامہ اقبال کی فکر کی بنیاد کیا ہے۔ تو علامہ اقبال کی فکر کی تین بنیادیں ہیں۔ پہلی بنیاد کتاب اللہ سے شغف، اللہ تبارک تعالیٰ کی نازل کی ہوئی آخری کتاب سے بے انتہا شغف۔ اسی لیے علامہ اقبال فرماتے ہیں، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ فرماتے ہیں وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو گئے اور تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو گئے۔ گویا کہ علامہ اقبال کے نزدیک فکر کی اساس ایک مسلمان کی حیثیت سے، ایک مسلم قوم کے فرد کی حیثیت سے، اس کے فکر کی پہلی اساس اور اس کی فکر کی پہلی بنیاد قرآن پاک ہونی چاہیے۔ اسی لیے علامہ اقبال فرماتے ہیں، چون سرمہ راضی را از دید فروش استم، افکار جہاں دیدم پنہا بکتاب اندر، کہ جب میں نے قرآن پاک میں غور کرنا شروع کیا تو پوری دنیا کے راز ہے سربستہ جو ابھی تک راز تھے میرے سامنے واشکار تھے۔ علامہ اقبال کی فکر کی دوسری بنیاد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے والہانہ عشق، وہ محبت کی چنگاری تھی جو علامہ اقبال کو چین سے نہیں رہنے دیتی۔ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنی زندگی میں ڈھالنا چاہتے تھے۔ ایک واقعہ یاد آیا کہ مہاراجہ الور جو مہاراجہ تھا اور اس کے پاس مغلیہ سلطنت کی دی ہوئی بہت ساری دستاویز تھی اور اس کی زبان فارسی تھی۔ علامہ اقبال چونکہ فارسی سے واقف تھے بلکہ اس کے محرم راز تھے اور بیرسٹر بھی تھے، تو علامہ اقبال سے خدمات حاصل کی اور مہاراجہ نے علامہ اقبال کی شان کے مطابق اور اپنی شاہانہ شوکت کے مطابق نظم کیا۔ لیکن اخیر رات میں مہاراجہ الور علامہ اقبال کے کمرے میں آئے کہ شاید علامہ اقبال کی ضیافت میں کچھ کمی رہ گئی، تو دیکھا علامہ اقبال مسحری کی بجائے زمین پر لیٹے ہوئے۔ مہاراجہ پریشان ہو گیا کہ آخر کیا بات ہے، شاید کچھ گستاخی ہو گئی علامہ اقبال کی شان میں، اس لیے انہوں نے مسحری کی بجائے پلنگ کی بجائے زمین کو اپنا بستر بنا رکھا ہے، اگر آپ کی شان میں کوئی گستاخی ہو گئی تو معاف فرما۔ علامہ اقبال نے عرض کیا کہ جب میں نے سونے کا ارادہ کیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میری آنکھوں کے سامنے پھرنے لگی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پر سوتے، میں ان کا ادنا خادم ہوں، میں ان کا ادنا امتی ہوں، میری کیسی جرات ہو کہ میں اس پلنگ پر سوں اور رات بھر روتے رہے۔ اسی لیے علامہ اقبال فرماتے ہیں، اور میں بار بار اس شعر کا تذکرہ کرتا ہوں مسلمانوں کے سامنے، علامہ اقبال فرماتے ہیں
کہ در دل مسلم مقام مصطفیٰ آبروئے معظم مصطفیٰ. دیکھیے علامہ اقبال کسی دارالعلوم دیوبند اور کسی دارالعلوم میں جو علماء اور سہارنپور کے فارغ تحصیل نہیں تھا، انگریزی تعلیم یافتہ، آپ ان کی تصویر دیکھیے، لیکن فرماتے ہیں آبروئے معظم مصطفیٰ، اے مسلمانوں دنیا میں اگر تم کو عزت ملے گی تو محمد کے نام سے ملے گی. جب تک تم محمد کا نام لوگے عزت تمہارے قدم چھوئے گی، لیکن جب تم محمد کے نام سے اپنی بیزاری کا اظہار کرو تمہیں محسوس ہوگا کہ اگر میں یہ کہوں کہ مسلمان ہوں تو لوگ میری عزت نہیں کریں گے. اس دن ذلت تمہاری اور رسوائی تمہاری مقدر ہے. تو علامہ اقبال کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ عشق فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ برساں خیش راہ دی ہم آور اگر بہون رسیدی تمام بھول رہی. کہ اے مسلمانوں اپنے آپ کو اللہ کے رسول تک پہنچاؤ کہ دی ہم آور کہ ان کی ذات تک پہنچنے کا ذریعہ ہی دین ہے. اگر بہون رسیدی تمام بھول رہی، اگر تم وہاں تک نہیں پہنچ سکے یہ ابو لہبی ہے، یہ اسلام دشمنی ہے. اور علامہ اقبال کی فکر کی تیسری بنیاد اسلام پر اور اسلام کی ابدیت پر اور اسلام کی حقانیت پر غیر متزلزل اعتقاد تھا. کوئی سمجھتے تھے کہ اسلام آخری دین ہے، کوئی سمجھتے تھے کہ اسلام قیامت تک باقی رہے گا، اور یہ سمجھتے تھے کہ اسلام کے بغیر نجات ممکن ہے. مٹ نہیں سکتا کبھی مرد مسلمان کے ہے اس کی اذانوں سے پاک سر کلیم و خلیل. فرماتے تھے کہ اللہ اکبر کی صدا یہ اسلامی صدا ہے، اور یہ اذان جس کی ابتدا اللہ سے ہوتی اللہ اکبر اور جس کی انتہا اللہ پر ہوتی لا الہ الا اللہ. گویا کہ ابتدا بھی اللہ اور انتہا بھی اللہ، وہ الاول والآخر والظاہر والباطن. ابتدا بھی اللہ کی ذات اور انتہا بھی اللہ کی ذات. یہ تین بنیادیں تھیں علامہ اقبال کی فکر. قرآن پاک سے شغف، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے عشق، اور اسلام کی ابدیت پر یقین کامل. ان تین بنیادوں پر علامہ اقبال کی شاعری کھڑی. ان تین بنیادوں کو کبھی بھی انہوں نے اپنی فکر سے، اپنے قلم سے اور اپنی تکفیر سے، اپنے تعامل سے کبھی دور نہیں. ان تین بنیادوں کے نتیجے میں وہ اس مقام پر پہنچے کہ آج ہم ان کی وفات کے بعد بھی جشن منا رہے ہیں، ان کی یاد کو تازہ کر رہے ہیں. اس لیے کہ اقبال کی زندگی اس کی اپنی ذات کے لیے نہیں تھی. میری تمام سرگزشت کھوئے ہوئے کی گفتگو. ان کی سرگزشت یہ تھی کہ جو چیز ہم سے جا چکی ہے ہم اپنی عظمت رفتہ کو کس طرح لائیں. اسی لیے انہوں نے اس قوم کے نوجوانوں کو مخاطب کیا، اور نوجوانوں کو اس لیے مخاطب کیا کہ نوجوانوں میں جوش ہوتا ہے، نوجوانوں میں ولولہ ہوتا ہے. فرماتے ہیں کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا چیز جس کا آیت ٹوٹا ہوا تھا. علامہ اقبال یاد دلا رہے ہیں کہ تم معمولی انسان نہیں ہو. وہ جو گردوں تھا، جو آسمان تھا، اس کا ایک ٹوٹا ہوا تارا تم ہو. تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس میں پاؤں میں تاج سر ڈالا. تمہیں مشرق سے اور مغرب سے اور امریکہ اور روس سے اور چین سے اور جاپان سے اور فلاں سے اور فلاں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں. تم تو وہ ہو کچل ڈالا ہے جس نے پاؤں میں تاج سر ڈالا. تمدن آفری خلاق آئی میں جہاں لائی وہ صحرائے عرب یعنی شکر بانو کا جواب. تو علامہ اقبال یہ یاد دلاتے ہیں کہ تم مسلمان ہو اور تمہارا تعلق اس امت سے ہے جس کے سامنے دنیا کی حقیقتیں کچھ نہیں. اور پھر کہتے ہیں تمہارا تعلق کتاب سے ہونا چاہیے. حکومت کا تو کیا رونا کہ وہ ایک عارضی شے تھی، نہیں دنیا کے آئین مسلم سے کوئی چارہ مگر وہ علم کے موتی. کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سیپا. تو علامہ اقبال نے
اپنے زمانے کے لحاظ سے ان تینوں بنیادی کی روشنی میں ایک نظریہ پیش کیا، کیونکہ اس زمانے میں مختلف نظریات کام کر رہے تھے یورپ میں۔ ایک نظریہ یہ کام کر رہا تھا شوپنہاور کا، قنوطیت کا، مایوسی کا، کہ اس دنیا میں ہر طرف مایوسی اور انسان اس مایوسی کے دلدل سے نہیں نکل سکتا، اس لیے اس کو اپنی تمام قوت کو، اپنی طاقت کو، اپنی قوت فکر کو کچل دینا چاہیے۔ علامہ اقبال نے کہا نہیں، علامہ اقبال نے قرآن پاک کا مطالعہ کیا تھا جس میں اللہ نے فرمایا یا عباد الذین اسرفوا علی انفسکم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ ہمارے یہاں قنوطیت نہیں ہے، مایوسی نہیں ہے، اور تم مایوسی کا درس دیتے ہو۔ علامہ اقبال نے اپنی پوری قوم کو رجائیت کا درس دیا۔ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، کشت کہتے کھیتی کو، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہوتی ہے مٹی بڑی ذرا تیز ہے۔ تو علامہ اقبال نے رجائیت کا درس دیا، اور رجائیت کے نتیجے میں انسان کی عزت نفس پیدا ہوتی ہے، خودی پیدا ہوتی ہے، خودی کی تعمیر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال فرماتے ہیں پھر چراغ لالا سے روشن ہوئے کو مجھ کو پھر نغموں پہ اکسانے لگا مرغ چمن، پھول ہیں صحرا میں یا پریاں قطار اندر قطار، اودے اودے نیلے نیلے پیلے پیلے پیرہن، پھر اپنا پیغام دیتے ہیں حسن بے پرواہ کو اپنی بے نقابی کے لیے، ہو اگر شہروں سے بن پیارے تو شہر اچھے کے بن، پھر فرماتے اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن، من کی دنیا میں نہ دیکھا میں نے افرنگی قرار، من کی دنیا میں نہ دیکھا میں نے شیخ و برہمن، من کی دنیا ہاتھ آتی ہے تو پھر جاتی نہیں، تن کی دنیا چھاؤں ہے آتا ہے دھن جاتا ہے دھن، پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی بات، تو جھکا جو غیر کے آگے نہ من تیرا ہے۔ تو علامہ اقبال نے خود ہی کا درس دیا کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ، خود ہی کا درس دیا، یہ نفس گرم سے ہے گرمی اندازہ لگائیے کہ علامہ اقبال نے پورے ہندوستان کے اس زمانے کے علماء میں سے صرف ایک شخص کا انتخاب کیا، کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اندر جرأت، ان کے اندر ہمت، انہوں نے جہانگیر کو کہ عتاب شاہی کو برداشت کیا، وہ گوالیار کے قلعے میں گئے اور اپنے مشن کو نہیں چھوڑا، وہی جہانگیر بعد میں طائب ہوا اور اس نے عزت و وقار کے ساتھ پھر اس قلعے سے باہر۔ تو علامہ اقبال کی نظر ان شخصیات پر ہے جن شخصیات نے مسلم معاشرے پر نظر ڈالی اور ان کی نظر گہری تھی، اسی لیے مجدد صاحب کا بار بار انہوں نے تذکرہ کیا، امام عبدہو کا تذکرہ کیا، افغانی کا تذکرہ کیا۔ اسی طرح اس زمانے میں ایک عجیب نظریہ قائم ہو گیا تھا تصور زمان و مکان کا، اور نظریے کی بنیاد یہ تھی کہ انسان مجبور محض ہے، انسان کچھ نہیں کر سکتا، زمانہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ علامہ اقبال نے بھی کہا سلسلہ روز و شب، بار اس کا تذکرہ کیا، سلسلہ روز و شب، حادثات، پھر آخری میں پھر فرمایا کہ یہ سب کچھ ہے لیکن اس روز و شب کے سلسلے پر بھی ایک قوت ہے جو حکمرانی کر رہی ہے۔ اور درگسا سے جب ملاقات ہوئی جس نظریے کا بانی تھا تو علامہ اقبال نے اس سے کہا کہ تم نے جو نظریہ پیش کیا ہے اس نظریے کے سلسلے میں جو تمہاری رائے ہے وہ ہمارے نبی کی رائے سے ٹکراتی ہے۔ وہ پریشان ہو گیا کہ تو بہت 20 سال کی محنت کے بعد میں نے نظریہ پیش کیا اور تمہارے نبی نے 14 سال پہلے کون سا نظریہ پیش کیا ہے؟ علامہ اقبال نے فرمایا کہ میرے نبی نے فرمایا لا تسبک فإن الدهر أنا، اللہ فرماتا ہے کہ زمانے کو برا بھلا نہ کہو، زمانہ تو میں ہوں، یعنی اس زمانے پر بھی ایک قوت ہے جو کار فرمائی کر رہی ہے، تو انگشت بدندہ رہے۔ تو علامہ اقبال نے اپنے زمانے میں اپنے کلام کے ذریعے جو پیش کیا ہے وہ اس زمانے کا علم کلام ہے۔ رشید احمد صدیقی نے وجہ فرمایا کہ علامہ اقبال نے ایک مولوی کی حیثیت سے نہیں، ایک مفتی کی حیثیت سے نہیں، بلکہ ایک شاعر کی حیثیت سے علم کلام پیش کیا ہے، اس زمانے میں جو افکار تھے ان کا مقابلہ کیا۔
علامہ اقبال فرماتے ہیں ستارہ کیا تیری تقدیر کی خبر دے گا، وہ خود فلاح کے افکار میں افلاق میں خارج ہو۔ آج کل شادی کے موقع پر لوگ دیکھتے ہیں کہ قمر کہاں ہے، چاند کو تلاش کرتے ہیں جلتری، اور خاص طور پر عورتیں ہماری اور مائیں اور بہنیں چاند کو تلاش کرتی ہیں۔ چاند کی شادی ہو رہی ہو، قمر کی شادی ہو رہی ہو تو چاند کو تلاش کرتے ہیں۔ علامہ اقبال کوئی عالم نہیں لیکن فرما دیا ستارہ کیا تیری تقدیر کی خبر دے گا، وہ خود فراق کیے افلاق میں خارج ہو۔ علامہ اقبال کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ انہوں نے اپنے کلام کو بنیاد بنایا اسلام کے اشاعت کی، قرآن کے اشاعت کی۔ تیرے زمین پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، اندازہ لگائی، تیرے زمین پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشا۔ اور پھر ہماری نئی نسل، نوجوان نسل جو 10 بجے تک اور 11 بجے تک اور 12 بجے تک خواب خرگوش میں پڑی ہوئی رہتی ہے۔ علامہ اقبال درس دیتے ہوئے فرماتے ہیں، علامہ اقبال لندن میں ہیں اور لندن کی سردی آپ کو معلوم ہے کیسی سخت سردی ہوتی، فرماتے ہیں زمستانی ہوا میں گرچہ تھی شمشیر کی تیزی، نہ چھوٹے مجھ سے لندن میں بھی آداب سر۔ فرماتے ہیں سرخزی کی عادت ڈالو اور رات میں جگنے کی عادت ڈالو، عطار ہو رومی ہو راضی ہو غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بیاہ سحرگاہی۔ جب آپ رات میں اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوں گے اور اپنی رودات اس خدا کو سنائیں گے جس کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا، وہ خدا آپ کی اس آواز کو، آپ کی اس رودات کو سنے گا۔ اور پھر بعد گزشتہ بنیاد کی نمائندہ نظم و شاعرہ محترمہ ڈاکٹر رانا حیدری صاحبہ کی خدمت میں ہدیہ سپاس پیش کرتی ہے۔ اورنگ کی ادبی تاریخ میں محل خط اندام اور لطف النساء امتیاز کے شعری ورثے کی آپ وارث ہیں۔ وحیدہ نسیم اور شفیق فاطمہ شیرہ جیسی شاعرات کی آپ۔ السلام علیکم۔ اول تو میں آپ تمام معزز مہمانان اور شرکا حضرات کی خدمت میں یوم اردو کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ علامہ اقبال کے اس جلسے کے توسط سے ہم یوم اردو بھی مناتے ہیں، اور آج کا دن ایسا دن ہے کہ حق المقدور ہم لوگ اردو میں بات کریں، اردو میں سوچیں، اردو میں لکھیں، اردو میں پڑھیں، اردو کی ترقی و ترویج اس کے نشو و نما کے لیے ہر طرح سے حق المقدور مساعی کریں، کوششیں کریں۔ اس اجلاس کے مسند نشین جو ہے مولانا حضرات، صدر محترم میرے دوست سرور الحسن صاحب، اجاز صاحب، اس شہر کے بہت ہی معزز استاد محترم احمد اقبال صاحب، دیگر معززین، خواتین و حضرات، میں مہاراشٹر مسلم عوامی کمیٹی کا تہ دل سے مشکور و ممنون ہوں۔ تقریر کی روح میں کہیں یوم اقبال کی مناسبت سے میں اپنی جو آخری رائے ہے آپ کے سامنے پیش کروں، گوش گزار کروں۔ اقبال کے بارے میں سمجھتا ہوں سب سے اہم چیز جو ہم لوگوں کو ذہن نشین کرنی چاہیے، یاد رکھنی چاہیے، وہ یہ ہے کہ اقبال ایک عہد ساز انسان تھے۔ عہد ساز انسان ان معنوں میں کہ آپ کو وہ دور دیکھیے، بڑے بڑے دانشور، بہت بڑے بڑے مفکر رہنما اس زمانے میں ہو چکے تھے۔ 19 صدی کے اواخر میں 1880 کے بعد سے 1935 تک کا جو عرصہ ہے، کم و بیش 50 سال کا، یہ 50 سال کا عرصہ بر صغیر میں عموماً
اور ہمارے ملک میں خصوصاً انقلابی تبدیلیوں کا زمانہ ہے. انقلابی تبدیلیوں کا زمانہ اس طرح سے کہ 1857 کے بعد اور 1880 تک اقبال کی پیدائش سے چند سال قبل تک ہمارے ملک میں ایک قومیت کا تصور پنپ رہا تھا. پہلی مرتبہ یہ ہوا کہ ہم اپنے قوم کی اپنے وطن کی سوچنے لگے کہ وطن کوئی چیز ہوتی ہے, وطن اور اجتماعی طور پر ہم ملک عزیز کے بارے میں انفرادی طور پہ, طبقاتی طور پہ, رنگ و نسل کی بنیاد پر, مذہب کی بنیاد پر, عقیدے کی بنیاد پر نہیں, بلکہ بلا لحاظ مذہب و ملت, عقیدہ, نظریہ, فکر اور مکتب فکر یہ سوچنے لگے کہ ہم تمام ایک ملک کے باشندے ہیں جس کا نام بھارت, ہندوستان جو بھی کہہ لیجیے وہ ہے, اور اس کو متحد ہونا چاہیے. اور اس کے لیے بے شمار قربانیاں دی ہمارے بزرگوں نے. ہر ذات, ہر جماعت کے, ہر فرقے کے علماء نے, ادیبوں نے, شاعروں نے, ہمارے جو سماجی رہنما ہے, رفاہی کام جو کرتے ہیں, ان لوگوں نے بے شمار قربانیاں دی اس خیال سے کہ ہمارا یہ ملک جو ہے متحد اور آزاد ہو. مصرف یا مقصد صرف یہ نہیں تھا کہ ملک آزاد ہو, مقصد یہ بھی تھا کہ ملک متحد رہے, اتحاد پیدا ہو, یکجہتی. یکجہتی کا مطلب ہے کہ کسی ایک سمت میں ہم سب سوچ, یکجہتی مطلب سب. یکجہتی کا, قومی یکجہتی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تمام ملت جو ہے ایک ہی سمت میں سوچے, اور وہ سمت ہوتی ہے ملک اور قوم کی ترقی, بہتری, خوشحالی اور خوشحالی مستقبل کی, کہ ہمارے ملک کا مستقبل خوشحال ہو, تمام لوگ بلا لحاظ مذہب و ملت خوشحال رہیں, امن و سکون اور شانتی سے زندگی گزارے. اس کا یہ مطلب ہوتا ہے یکجہتی کا. اور یہ درس ہمارے علماء نے دیا, ہمارے شاعروں نے دیا, ہمارے ادیبوں نے دیا. اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو دور تھا علامہ اقبال کا, یہ دور ایک طرح سے ایک نئی فکر اور نئے عہد کی ابتدا, ایک نئے دور کی, نئے زمانے کی. 1888 کے بعد اور 19ویں صدی کی شروع ہونے تک, 20ویں صدی جب شروع کی, دنیا نے بہت سارے ہنگامے دیکھے. پہلے جنگ عظیم دیکھی, دوسرے جنگ عظیم دیکھی, ملک کا بٹوارا دیکھا, تقسیم ہند کا المیہ دیکھا. یہ جو دور ہے 1888 سے 1935 اور 40 تک کا, دنیا کے لیے بے انتہا ہنگامہ خیز دور. پہلی جنگ عظیم آپ نے اس کی تباہ کاریاں اگر اس کی تاریخ پڑھیں, دوسرے جنگ عظیم کا بیش 70 لاکھ یہودیوں کو ہٹلر نے جو ہے مروا دیا بے انتہا تک. اور اس کے نتیجے میں جو ایک طرح کی بد امنی پیدا ہوئی, روحانی اور نفسیاتی سماجی جو ایک بے چینی پیدا, بے انتہا جو ہے کرب سے, بے انتہا تکلیف اور دکھ سے قومیں گزر رہی تھی 1935 اور 1940 تک. اور یہی وہ دور تھا جب ہم جنگ آزادی میں مصروف تھے. علامہ اقبال ان تمام سمتوں کو, ایک بات میں سمجھتا ہوں کہ میری دانش میں ممکن ہے آپ کو اتفاق کریں نہ کریں کہ علامہ اقبال ان تمام سمتوں سے واقف ہے. وہی جانتے تھے جرمنی میں کیا ہو رہا ہے, وہی جانتے تھے اٹلی میں کیا ہو رہا ہے, وہ جانتے تھے کہ فرانس میں کیا, یہ بھی جانتے تھے کہ یورپ کے دیگر ممالک میں کیا ہو رہا ہے, اور وہ یہ بھی جانتے تھے کہ ہندوستان میں کیا ہو رہا ہے. تو ان ممالک سے باخبر تھے کہ اقبال ایک باخبر ذہن کے انسان, باخبر یعنی ضرورت قطعی نہیں تھی. ان کے انگریزی میں لکھی ہوئی تھیسس پر جرمنی کی ایک یونیورسٹی انہیں پی ایچ ڈی کی ڈگری دینے پہ تیار تھی, اس کے باوجود انہوں نے جرمن سیکھی. قطعی ضرورت, فارسی اچھی طرح جانتے تھے, عربی جانتے تھے, جرمن سیکھی, انگریزی تھی. ان کی دنیا کی سب سے مشہور اگر تصنیف آپ سمجھیں تو میٹافزکس آف دی ایسٹ سے مشرق کی مابعد الطبیعیات, یہ اقبال کی مشہور ترین کتاب ہے جو جرمن یونیورسٹی میں لکھی, جس پر کسی رسمی کارروائی کے بغیر ان کی وہ جو, اگر اس پیغام کی صداقت جانچنی ہے تو اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کیجیے.
ہم شاعر مشرق علامہ اقبال کے بارے میں اگر بات کر رہے ہیں تو ہمیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ علامہ اقبال نے زندگی کی تمام یہ جو لغویات ہیں ان سے باہر رکھا. علامہ بے انتہا بیمار رہے, اپنا علاج کراتے رہے. علامہ بہت بیمار رہا کرتے تھے, وہ حکمہ سے ان کے وراثت. ایک پوری کتاب ہے علامہ اقبال کی علالت اور ان کے طبیبوں کے تعلق سے, لیکن کبھی نہ اپنی بیماری کا ذکر کیا نہ علالت کا ذکر کیا, اپنے معاشی حالات کا ذکر. ہمیشہ یہ کہا کہ شجاعت, ہمت اور مردانی, روباہی, یہ شیروں کو رات آتی نہیں, روباہی. یہ کہا کہ بھئی آپ شیر کی طرح رہیے, زندہ رہیے تو انسان خود ہے. اور عزت نفس, بنیادی پیغام, اگر اقبال کے بنیادی پیغام کو آپ سمجھنا چاہیں تو اقبال نے ہماری عزت نفس کی بات, چاہے جو ہو جائے, جو خسارہ ہو, نقصان ہو, آپ کو اپنی عزت نفس کے ساتھ زندہ رہنا چاہیے. اور عزت نفس کے ساتھ وہی زندہ رہ سکتا جس کے کردار میں سرور کائنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تعلیمات شامل ہیں. وہ عزت نفس کی بات اللہ بار بار عزت نفس کی, اور یہی پیغام میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دن پھر ہمیں دہرانا چاہیے کہ ہم من حیثیت قوم, ایک معاشرہ, ہمارے عقائد مختلف ہوں, جیسا کرمانی صاحب نے کہا کہ ہمارے سیاسی وابستگی اور نظریات تو بہت کم ہے, ہمارے پاس وابستگی زیادہ ہے. کیا نظریات ہوں گے ہمارے سیاسی نظریات, بہت بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں. کیا نظریات ہیں؟ وابستگی, اور وہ بھی جو ہے غیر مشروط نہیں ہے, مشروط وابستگی ہے. جس دن ہماری شرطیں پوری نہیں کو وابستگی بدل کہیں اور چلے گئے. کم سے کم ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہماری سیاسی وابستگیاں جو ہوں, ہمارے نظریات جو ہوں, ہم من حیثیت قوم اجتماعی طور پر جو ہے اپنی عزت نفس سے کسی طرح مانتے ہیں. عزت نفس باقی رہے گی تو اقبال کا مومن باقی رہے گا. بہت بہت شکریہ. مسلم عوامی کمیٹی کی طرف سے آج جو پروگرام رکھا گیا ہے یوم اقبال, کیا کہنا چاہیں گے سر آج کے پروگرام کے بارے میں؟ الحمدللہ آج 9 نومبر کو یوم اقبال ہے, اور یہ شاعر ہے, اور ابھی جو جیسا مولانا نے بتائے کہ ایک نوجوانوں کے لیے انقلابی شاعری کرتی. تو الحمدللہ یہ میرا مقصد یہ ہے. پچھلے ہم نے 18 بھی کیے تھے, 2 سال لاک ڈاؤن کی وجہ سے نہیں کر سکے. ان کی ساری شاعری آپ پڑھو اور سمجھو اس کو کہ آج کے حالات مسلمانوں کے کیا ہے اور ہم کو کیا کرنا ہے. آج یہ 100 سال پہلے علامہ اقبال نے بتا دیے تھے کہ ہم کو جینے کا طریقہ کس طریقے سے, ہمارے دنیا کے ساتھ ہم کو دین پہ چلیں گے تو ہم کامیاب ہونے والے ہیں, ورنہ ہم کامیاب نہیں ہوں گے. اور اس کا آج مثال ہے, آج پورے ہندوستان میں جو مسلمانوں کی حالت ہو رہی ہے اس کی کیا وجہ ہے, یہ مسلمانوں نے سوچنا چاہیے. یہ اقبال کی شاعری نے ساری چیزیں بتا دی, سارے وقت کے حالات کے لحاظ سے کس طریقے سے تم کو اپنے اسلام پہ رہتے ہوئے دنیائی کام کرنا ہے. اور الحمدللہ 800 سال ہم یہاں پہ حکومت کریں ہندوستان میں الحمدللہ, تو ہمارا مقصد یہی ہے نوجوانوں نے اپنے دین کے ساتھ رہتے ہوئے دنیائی ہر کام کو کرنا ہے, مگر اپنے دین کو نہیں بھولنا ہے. یہ خاص طور پہ اقبال کی شاعری میں یہ میسج ہے. بس یہی میرا بولنا ہے, اور انشاءاللہ ہم ہر سال کریں گے, کوشش کریں گے کہ یہ میسج ہر نوجوانوں کو ہر گھر میں پہنچانا ہے, کیونکہ نوجوان اس چیز سے بہت دور ہے, موبائل سوشل میڈیا میں مصروف ہے. تو یہ خاص طور پہ میرا رکھا گیا ہے, یہ اس لیے کہ نوجوانوں کو انقلابی شاعری سن کے کچھ تو بھی ایک اپنی زندگی میں نیا کام کرنا ہے جو دین کے لیے ہے, مسلمانوں کے لیے ہے. بس یہی میرا بولنا ہے.